جو صحیح ابن خزیمہ میرے سامنے موجود ہے. حدیث پاک کا بڑا شاہکار ہے. امام ابو بکر بن خزیمہ امام اہل الحدیث بڑے جل قدر ہیں. میں ان کا ذکر اکثر مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کرتا ہوں جو مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز میں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا لوگو تمہارے پاس بڑا عظیم مہینہ آ گیا ہے, یہ مہینہ بڑا مبارک ہے. فرمایا شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر, یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے. حضور نے خطبہ دیا, کسی اور مہینے کے لیے حضور نے کبھی خطبہ نہیں دیا, لیکن اس مہینے کے لیے حضور نے خطبہ تھا. جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ نے اس میں دن میں تمہارے لیے روزے کو فرض کیا. وقیام لیلۃ تطوعا, اور رات کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نوافل کا قیام رکھا ہے. من تقرب فی خصلۃ من الخیر, فرمایا کہ رات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہارے لیے نفل کا قیام رکھا. جو شخص اس میں کوئی نیک کام کرے اور اللہ کا تقرب حاصل کرے, کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ, وہ ایسے ہے جیسے اس نے عام دنوں کے اندر فرض عبادت کی ہو, نفل کا ثواب فرضوں کے برابر. ومن ادى فیہ فریضۃ, اور جو رمضان شریف میں فرض ادا کرے, فرمایا کہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ, اس کا اجر ایسے ہے جو غیر رمضان میں 70 فرض اس نے ادا کیے ہوں, رمضان میں ایک فرض کا اللہ وہ اجر عطا فرماتا. فرمایا وہ شہر الصبر, وہ صبر کا مہینہ ہے. روڑوں پر گالی گلوچ نہ کرو, لڑائی جھگڑے نہ کرو. نہیں میں نے گھر پر افطاری کرنی, سگنل توڑ کے جا رہے ہیں تو آپ روڈ پر افطاری کر لیں, کیا حرج ہے اس میں؟ گھر پر جا کر کیا ہوگا؟ لوگوں کا دل دکھایا آپ نے, لوگوں کو پریشان کیا, حرام کام اپنے گلے میں لے لیے, گناہ کے کام گلے میں لے لیے, تو جلدی گھر جا کر کیا کریں؟ گھر جلدی جانا تھا تو پہلے نکلتے. لیکن اگر آپ ہارن پہ ہارن دے رہے ہو اور سگنل کو توڑ رہے ہو, لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو ہیں, اور جو آپ کا رو ہے اس کو چھوڑ کر جناب گویا کہ غلط طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہو, تو یہ کیا؟ یہ مہینہ ہی صبر کا ہے. اگر یہ تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے تم راستے پر ہی روزہ کھول لیتے نا, تو یہ روزہ مقبول تھا, کیونکہ یہ روزہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ روزہ. نہیں میرے کو کچھ نہیں کہنا, میرا روزہ ہے, تو یہ بتانے کی چیز ہے لعلکم تتقون, یہ تو چھپانے کی چیز ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اس میں تیش میں آنے کی بجائے غور کرو, وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ, اور اس صبر جو برداشت, تم غصے کو برداشت کرو گے, کوفت کو برداشت کرے گے, تکلیف کو برداشت کرو گے, تو اس کا اجر صرف جنت ہے. اللہ. والشہر مواسات, اور یہ بھائی چارگی اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور غمخواری کا مہینہ ہے. دیکھ لے جا کر دور بانٹ رہے ہو, اپنی بہنوں کو دیکھو, بھائیوں کو دیکھو, بھانجوں کو دیکھو, بھتیجوں کو دیکھو, خونی رشتوں کو دیکھو پہلے, تو فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے. وشہر یزداد فیہ رزق مومن, اس مہینے میں اللہ مومنین کے رزق کو بڑھاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ, جس نے افطاری کروائی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. وعتق رقبۃ من النار, اور اس کی گردن کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جس نے روزے دار کو افطاری کرائی. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقض من اجرہ شیء, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی گردن کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, جبکہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی, اتنا اجر اللہ اس کو بھی. قالوا لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم, یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو کھلائیں. فقال, حضور نے شاہ فرمایا یؤتی اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی تمرۃ, اللہ یہی جنت کا ثواب اور جہنم سے خلاصی کا ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور کھلانے کی طاقت رکھتا ہو, او شربتن, ایک گھونٹ پلانے کی طاقت رکھتا ہو, او شربتن مائن او مزغتن لبن, یا ایک گھونٹ دودھ پلانے کی طاقت رکھتا ہو. وہو شہر اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اس کے ابتدائی 10 دن رحمت ہے, درمیانی 10 دن مغفرت ہے, اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے. من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ, جو اپنے ماتحت لوگ جو ہیں غلام, اور آج کے اعتبار سے اگر اپنے ماتحت جو کارکن کام کر رہے ہیں, جو مزدور کام کر رہے ہیں, ان پر جو تخفیف کرے گا اور ان کے لیے آسانی کرے گا, لیکن مزدور بھی مست نہ ہو جائے, وہ بھی سیرٹ کا کام پورا کرے گا. یہ نہیں کہ آئے گا ہی نہیں کہ جناب میں نے جناب, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی غریب ہے. میں نے کہا غریب اور امیر کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ عدل و انصاف کا ہے.
غلطی اگر امیر کرے گا تو قابل سزا ہے، غلطی اگر غریب کرے گا تو قابل سزا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 گھنٹے کا اگریمنٹ کیا اور 4 گھنٹے پان چبا رہا اور 4 گھنٹے جناب اس نے ادھر ادھر ٹہلا اور پیسے لینے کے لیے آ گیا، تو ایسے غریب کی شریعت مطہرہ میں کوئی رخصت نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے مالک کو۔ تو جس طرح باس کے اوپر سختی ہے اس طرح اس پر بھی، لیکن جو ایسا مزدور ہے جو اپنی ڈیوٹی پوری ادا کر رہا لیکن روزے کی حالت کے اندر ہے، رسول کریم فرماتے ہیں جس نے اپنے مزدور پر تھوڑی نرمی کی ہے اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا، اس مالک کو جہنم سے آزاد کر دے۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خِصْلَةٌ تَرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ۔ فرمایا آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو اور اپنے ماتحت کو آسانی کی ہے اسے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس مہینے میں 4 کام کی کثرت کرو، حضور فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَال۔ صحابہ سے فرمایا کہ میری امت سے کہو کہ اس میں 4 کاموں کی وہ مواظبت کرے۔ فرمایا 2 کاموں میں سے تو اپنے رب کی رضا اور خوشندی کو حاصل کر لو گے۔ فرمایا 2 کام سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، رہے وہ 2 کام جس سے تم نے اپنی رب کی رضا حاصل کر لو گے تو وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ سچا رب ہے، اور اس سے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے۔ اور 2 چیزیں جو ہیں جس سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ یہ لمبا طویل خطبہ تھا جو سعید بن خزیمہ